अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व पारा रहमतुल्लाहि व नंबर बरकातुहू। 18 सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 90 आयत नंबर 90। बल आतैनाहुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बल अतैनाहुम बिल हक़्क़ बल आतैनाहुम बिल हक़्क़ि व इन्नहुम लकादिबून। व इन्नहुम लकादिबून। मत्तख़ज़ल्लाहु 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 मिन वलदिन मिन वलदिन वमा कान मअह वमा कान मअह मिन इलाह मिन इलाह इदन लज़हब इज़ा लज़हब कुल्लु इलाहिन कुल्लु इलाहिन बिमा खलक़ बिमा खलक़ वलअला वलअला बअ्ज़ुहुम अला बअ्ज़ बअ्ज़ुहुम अला बअ्ज़ सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून। अम्मा यसिफून। आलिमिल गैबि वश्शहादति आलिमिल गैबि वश्शहादति फतआला फतआला अम्मा युश्रिकून। अम्मा युश्रिकून। बल अतैनाहुम बिलहक़्क़ि व इन्नहुम लकादिबून। मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलदिन वमा कान मअहु मिन इलाह इज़न लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा खलक़ वलअला बअ्ज़ुहुम अला बअ्ज़ सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून। आलिमिल गैबि वश्शहादति फतआला अम्मा युश्रिकून। बल लाम साकिन है तो उसको साकिन ही करके पढ़ना है। अतैनाहुम तय हरूफ लीन में से है, नरमी के साथ थोड़ा लंबा करना है। हम माबाद बा है, लंबा करेंगे। अतैनाहुम बिलहक़्क़ क़ाफ को मोटा, व इन्नहुम नून मुशद्दत है, गुन्ना करके पढ़ेंगे, वाव मोटा। लकादिबून लकादिबून दाल। मत्तख़ज़ल्लाहु खा को मोटा, दाल का मखरज सही अदा होना है। लफ्ज़ अल्लाह को तफ़ख़ीम के साथ पढ़ेंगे, मोटा करके। मिन वलदिन मिन इदगाम माल गुन्ना, नून को वाव और मीम का डायरेक्ट वाव के साथ ताल्लुक़ जोड़ दिया। दियूं नून तनवीन के बाद वाव मुशद्दत है, गुन्ना करेंगे। वमा काना माअहू उल्टा पेज, 1 सेकंड की मद करेंगे। मिन नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा है, इजहार करके पढ़ेंगे। इलाह रुक जाए तो हा के नीचे 2 तनवीन हैं, उनको उड़ा देंगे, हा को साकिन कर देंगे, मिला के पढ़ेंगे तो ये शक्ल होगी मिन इलाहिन इज़ल लज़हब। हिन इजहार करेंगे, इदल्ला ज़हब इदगाम बग़ैर गुन्ना, इदल्ला लाम मुशद्दद
تو ذال کا لام میں ادغام کیا مگر غنہ نہیں ہے. ذہبا لا ذہبا متحرک ہیں تمام حروف تو متحرک پڑھنے ہیں. کل الہ نون تنوین کے ما بعد با ہے تو تنوین کو میم سے بدل دیں گے غنہ کر کے. الہم بما خلق خلق لام کو بری کرنا ہے باقی موٹے دونوں خلق ایسے. ولا علی عین ولا علی لا آگے الف ہے ایک الف کے برابر. بعضهم علی بعض ہاں جی ضاد کا مخرج صحیح ادا کرتے ہوئے. یہاں اگر نہیں رکنا تو علی بعض سبحان اللہ پھر غنہ ہوگا اخفا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ ہا کا مخرج صحیح ادا کرنا ہے. لفظ اللہ کو منہ بھر کے پڑھیں گے. عما میم مشدد ہے یہاں کیا کریں گے غنہ کریں گے. یصفون صاد یصفون یصفون صاد. عالم الغیب عالم عین غیبی غیبی نرمی کے ساتھ. والشہادتی والشہادتی فتعالی ایک ایک الف کے برابر مد کرنی ہے. عما میم مشدد ہے اور آگے الف ہے تو یہاں غنے کے ساتھ ساتھ ایک سیکنڈ کی مد بھی کریں گے. یشرکون را کو باریک کر دیں گے. یہ وہ قواعد ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں جن کو ادا کرنا ہوتا ہے. یہ وہ حق ہے ایک قرآن مجید کے حقوق جو 5 ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے جو ہم نے ابھی ادا کیا. اور دوسرا حق قرآن کو صحیح سمجھنے کا وہ کیا ہے بلکہ اتیناہم بالحق ہم لائے ہیں ان کے پاس حق سچ. وانہم اور بلا شبہ وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں. متخذ اللہ نہیں بنائی اللہ نے من ولدن کوئی اولاد. وما کانا اور نہ ہے معہو اس کے ساتھ من الہ کوئی اور معبود ہی. اذن اگر ہونا تو اس وقت اگر ہوتا تو اس وقت لا ذہبا البتہ لے جاتا. کلو ہر الہ معبود بما اس چیز کو جو خلق اس نے پیدا کی. والا اعلیٰ اور البتہ چڑھائی کرتا بعضهم ان کا بعض اعلیٰ بعض پر. سبحان اللہ اللہ پاک ہے. اما ان باتوں سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیب جاننے والا ہے غیب والشہادہ اور حاضر کا. فتعالی چنانچہ وہ برتر ہے اما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں. بل آتیناہم بالحق سے مراد کیا ہے یہاں سچ ہے سچ کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے کیا لکاذبون. ٹھیک ہے تو اللہ اکبر مقابلے میں آیا ہے لکاذبون تو اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. ہم ان کے پاس قصے کہانیاں اساطیر الاولین نہیں لائے بلکہ کیا لائے ہیں حق لائے ہیں سچ لائے ہیں ایسا سچ لائے ہیں جس میں کوئی نقص ہے نہیں. بل آتیناہم بالحق ایسا سچ لائے ہیں جس میں نقص کجی نہیں ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً یہ جھوٹے ہیں یقیناً جھوٹے ہیں. جھوٹے تو ہیں ان کا جھوٹ کیسے ثابت ہو رہا ہے بھلا کوئی آتا ہے ذہن میں سوال ذرا پچھلی آیت کو سامنے رکھ کے پھر بتائیں ان کے جھوٹ کا کیوں پتہ چل رہا ہے. ہاں نہیں آتا چلو سنیے. اللہ اکبر یہ جو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں نا یہ جھوٹ ہے اور ان کا جھوٹ ثابت ہو رہا ہے ان کی اپنی زبان سے. پیچھے اعتراف کیا نا سیقولون للہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے اللہ شریکوں سے پاک ہے اعتراف کیا نا
تو وہ اعتراف بتا رہا ہے اب یہ جو اللہ کی اولاد ثابت کر رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں. ہاں جی، متخذ اللہ من ولد نکرہ پر ماں کے ساتھ نفی آئی تو عموم پیدا ہو گیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. من کے ساتھ عموم کی تاکید ہو گئی. ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اولاد نہیں بنائی، نہ کسی فرشتے کو اپنا بیٹا بنایا، نہ کسی نبی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی اور چیز. یہ لوگ کہتے ہیں نا مسیح ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، نور من نور اللہ، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب مشرک ہیں. اللہ ان تمام سے پاک ہے. اللہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم. نہیں اللہ کیا ہے؟ ہاں نہیں جی نہیں. اللہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بکل شیء. اللہ نے نئے سے بغیر کسی سیمپل کے اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اور اس اللہ کے لیے کس طرح اولاد ہو سکتی ہے جس کی بیوی نہیں ہے؟ ولم تکن له صاحبہ، اس کی بیوی نہیں تو بیوی نہیں تو اولاد کیسے؟ اللہ اکبر. ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ جھوٹے ہیں. اللہ اکبر. تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا جی، متخذ اللہ من ولد وما کان معہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی برتری بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کے تصرف میں اس کا کوئی شریک، اور نہ ہی عبادت کا مستحق ہونے میں اس کا کوئی شریک ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ یکتا ہے اور اس کی اولاد نہیں. ہاں جی، اللہ اکبر. وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا باپ نہیں، اس کا بیٹا نہیں، اس کی بیوی نہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا اگر مان لیا جائے کہ کئی الہ معبود ہیں تو مفسر کہتا ہے، سمجھائی جا رہی ہے بات، تو ہر ایک اپنی مخلوق کا مستقل مالک ہونا چاہے گا، اور ایسی صورت میں موجودات میں نظام قائم نہیں رہ سکتا. حالانکہ کائنات کا انتظام مکمل ہے، عالم علوی اور عالم سفلی اور آسمان اور زمین وغیرہ کمال ربط کے ساتھ اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں، دستور سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہوتے. پس معلوم ہوا کہ ان سب کا خالق مالک ایک ہی ہے، نہ کہ متفرق کئی ایک. پھر بہت سے الہ معبود مان لینے کی صورت میں یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر ایک دوسرے کو پست اور مغلوب کرنا اور خود غالب اور طاقتور ہونا چاہے گا. اگر غالب آ گیا تو مغلوب الہ معبود نہ رہا، اگر غالب نہ آیا تو وہ خود الہ معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے، ثابت ہوا کہ معبود کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اور یہ ظالم، سرکش، حد سے گزرنے والے مشرک جو اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہیں اور اس کے شریک بناتے ہیں، ان کے بیان کردہ اوصاف سے ذات الہی بہت بلند، بالا اور برتر منزہ ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو مخلوق سے پوشیدہ ہے اور اسے بھی جو مخلوق پر عیاں ہے. پس وہ ان تمام شرکاء سے پاک ہے جو مشرک اور منکر اللہ کا شریک بتاتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک. یہ ہے ان آیات کے اندر. اللہ تعالی ہمیں یہ عقیدہ نصیب فرما دے. ہم اللہ پاک کو اللہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کی صفات کے حوالے سے، اللہ کے تصرف کے حوالے سے، اللہ کے علم کے حوالے سے، ہر حوالے سے اللہ کو کیا مانے؟ وحدہ لا شریک، ہر شریک سے مبرہ اور منزہ مانے. یہی ہے زندگی کا مقصد، یہی ہے انسان کی تخلیق کا مقصد. اللہ ہم عمل کی توفیق دے.